کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ہندوستانی جہازوں پر حملہ کیا، وہ بھی آبنائے ہرمز کے پاس، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 ہندوستانی ملاح جو ہے وہ مارے گئے۔ ایک ملاح ہے، بالکل اس کا اکلوتا بیٹا ہے، بیچارہ اکلوتا بیٹا تھا، آدتیہ شرما جس کا نام ہے، اچھا ہینڈسم لڑکا تھا۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اس کا باپ جو ہے پنڈت راجیش شرما بی جے پی کا بہت بڑا بھکت ہے۔ اگر بی جے پی کہتی ہے دن کو رات تو وہ رات ہی کہنے لگتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ انسانیت کا دشمن ہے، اور ہم یقین مانیے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے، اس کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نوجوان، اس کے اپنے خواب ہوں گے، اس کے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اس کے بیوی بچے ہوں گے، تو کس قدر تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر کسی خاندان کا مر جاتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے خاندان کی موت ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو پنڈت راجیش شرما ہے وہ اس قدر بھکت ہے اور اس قدر انسانیت دشمن ہے کہ وہ اسرائیل کی تائید کر رہا تھا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں اس کے کئی ایسے سوشل میڈیا پوسٹ اب لوگ وائرل کر رہے ہیں جس میں وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اس بات کی خواہش کرتا دکھائی دیتا ہے کہ غزہ میں سارے مسلمانوں کو، سارے فلسطینیوں کی نسلی تطہیر کر دی جائے، ان کا قتل عام کر دیا جائے، ان کو نیست نابود کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، نان مسلم ملک کے قیام کو یقینی بنا جائے۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس بیوقوف کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھی اپنا بیٹا ہے، اور قدرت کو جب جوش آتا ہے تو قدرت انتقام لینے پر چاہتی ہے تو پھر ایسا انتقام لیتی ہے کہ زندگی بھر۔ اب دیکھیے پنڈت راجیش شرما جو ہے، جب تک اس کی آخری سانس رہے گی وہ اسے اپنے بیٹے کا غم رہے گا۔ تو بیوقوف نے، آپ کو بتا دوں کہ فلسطینی بچوں کے قتل عام کی اپیل کی تھی اسرائیل سے۔ ارے اندازہ کیجئے ناظرین آپ کہ فلسطین میں کس طرح کے قیامت خیز واقعات پیش آئے۔ کیا دنیا اس منظر کو بھول گئی جب ایک بچے کی ماں جو ہے وہ اسرائیل کے بمباری میں شہید ہو جاتی ہے، اور جب اس کی قبر بنائی جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا لڑکا ہے 5-6 سال کا، وہ اپنی ماں کی گود میں سونے کے عادی رہتا ہے، اور وہ ہر روز جا کر اپنی ماں کی قبر کو لیٹ کر سو جاتا ہے، لپیٹ کر سو جاتا ہے۔ تو کیا یہ پنڈت راجیش شرما نے اس بچے کا اس غم کو دیکھا ہے، اس کا منظر کو دیکھا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچی کو، اور آپ دیکھیں گے کہ دھماکہ ہوتا ہے اور بچی دھماکے کی آواز کے نتیجے میں دودھ پیتے پیتے شہید ہو جاتی ہے۔ کیا جو پنڈت راجیش شرما جس کا بیٹا مر چکا ہے، جس کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، کیا اس نے اس غم کو محسوس کیا تھا؟ ہرگز محسوس نہیں کیا۔ ارے پھول جیسے بچوں کو کاٹ رہا تھا اسرائیل، پھول جیسے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا اسرائیل، اور یہ جو درندہ ہے وہ اپیل کر رہا تھا اسرائیل سے کہ مسلمانوں کی یعنی قتل عام کیا جائے، ان کی نسلی تطہیر کی جائے، ان کی کلینسنگ کی جائے۔ اور آج جب اس کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، اور غم کے مارے وہ ہندوستانی حکومت پر زور دیتا ہے کہ امریکہ سے بدلہ لیا جائے، امریکہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ جب تمہارا اپنا بیٹا مرتا ہے تو تمہیں غم ہوتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جاتے ہیں تو تمہیں کوئی غم نہیں ہوتا، ترکاری کی طرح ان کو کاٹا جاتا ہے تو تمہیں غم نہیں ہوتا۔ اور اندازہ کیجئے کہ کس طرح ان بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں تو انہیں سے غم نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کا بیٹا مرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میری آخری خواہش یہی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش لائی جائے۔ تو یقین مانیے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو تھا مرنے والا۔ تو بہرحال انسان جو ہے، انسانوں کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہر انسان کا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ پنڈت راجیش شرما ہے، اسے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ صرف 1-2-4 مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر وہ اگر مسلمانوں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ آؤ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ اور آپ کو یقین مانیے کہ میں تو وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی کہوں گا اس پروگرام کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے، کہ وہ قرآن شریف پڑھیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، بایوگرافی ہے، وہ پڑھیں۔ تب کہیں جا کر اگر ان کے دل میں زہر ہو تو وہ چھٹ جائے گا اور ان کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس کا باپ جو ہے، مہلوک لڑکے کا باپ جو ملا
है हिंदुस्तान का, वो अब बहुत गमज़दा है। घर में मातम बिछा, सफ़े मातम बिछी हुई है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और ये कल तक इसराइल को मशवरा दे रहा था, इसराइल से दरख्वास्त कर रहा था कि गज़ा में कत्लेआम कर दिया जाए, गज़ा में किसी को ज़िंदा ना छोड़ा जाए। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम फूल जैसे बच्चे, हद तो ये है कि गज़ा में पोस्टमार्टम जो रूम्स होते हैं या पोस्टमार्टम होते हैं हॉस्पिटल में, उन वहाँ पर लाशें रखने, बॉडीज़ रखने, कोल्ड स्टोरेज जो सिस्टम होता है वहाँ पर लाशें रखने के लिए जगह नहीं थी। तो हद तो ये हुई कि बच्चों को, छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे जो हैं, उनकी शहीद बच्चों की लाशों को आइसक्रीम के फ्रीज़र में रखा गया। आपको बता दूं कि फूल जहां रखे जाते हैं ताज़ा रखने के लिए स्टोरेज में, वहां पर रखा गया। और ये पंडित राजेश शर्मा जो एक फ़िरका परस्ती में बीजेपी का भक्त होने की वजह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कीना कपट रखता था, दुश्मनी रखता था, और आज उसकी दुश्मनी खाक में मिल गई और उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। कम से कम अब उसे सोचना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी कितनी कीमती होती है और इसराइल अमेरिका किस कदर गंदा खेल खेल रहे हैं, किस तरह इंसानियत के ये कातिल हैं, ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के बल्कि सारी इंसानियत के ये कातिल है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो वाक़या पेश आया है, ये वाक़या बहुत ही इबरतनाक है। और राजेश शर्मा जैसे, पंडित राजेश शर्मा जैसे जो लोग हैं, फ़िरका परस्त दरिंदों के आलाकार बने हुए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है और इंसानियत के नाते हर इंसान का, यानी हर इंसान की मदद करनी चाहिए। और यकीन मानिए कि ओमान के जो सेलर्स हैं, ओमान के जो मल्लाह है, और वहाँ उन्होंने, ओमान के बहरिया ने कम से कम 24 हिंदुस्तानी मल्लाहों को बचा लिया। और आपको ये बता दूं कि उन ओमान के मुस्लिम मल्लाहों ने ये नहीं देखा कि जिन लोगों को उन्होंने बचाया कि वो हिंदू था या सिख था या ईसाई था या कुछ और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला था या बहाई था, यानी लादीन था। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने बहैसियत मुसलमान ये फ़रीज़ा समझा कि इंसान की जान बचाना है, और उन्होंने 24 हिंदुस्तानियों को बचाया। तो पंडित राजेश शर्मा और उसके वैसे फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं, क्या वो अब अपना नुक्ते नज़र नहीं बदलेंगे? क्या वो अपना ख्याल नहीं बदलेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। याद रखो, कल तुमने गज़ा के ख़वातीन की बेहुरमती की थी, उनके बारे में बकवास की थी, और गज़ा के मकीनों के बारे में बकवास की थी, फ़लस्तीनियों को कत्लेआम करने की बात की थी। लेकिन आज तुम्हारा बेटा जब मर जाता है तो तुम्हारे आँख से आंसू भी नहीं निकलते कि गम का ये हाल है तुम्हारा। तो याद रखिए कि इंसान जो मरता है, ये मत देखो कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये देखो कि वो इंसान है। और इंसान का एहतराम करना, इंसान की मदद करना, इंसानियत की मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मुसलमान तो यकीन मानिए कि जिस पर भी जुल्म होता है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है।